بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ساتھیوں اور پیارے ناظرین، سبلائم کسوٹی کے ساتھ میں ہوں ملک ارشد۔ ذہنی آزمائش کا پروگرام جس میں شخصیات، مقامات، جانور یا دوسری چیزیں یا پہاڑ وغیرہ بوجھے جاتے ہیں۔ ہمارے ماہرین پروفیسر ناصر علی سید صاحب صدارتی ایوارڈ یافتہ، ہمارے دوسرے ماہر عزیز جاز صاحب جو کہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، اس کے علاوہ ارباب علم و دانش ہیں۔ ان دونوں شخصیات کا تعلق جو ہے پرفارمنگ آرٹس کے ساتھ بھی ہے، فائن آرٹس کے ساتھ بھی ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں۔ سر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ آپ کو بھی بہت۔ اور آج ہمارے کنٹیسٹنٹ جو ہیں اعجاز صاحب ہیں، اعجاز خان صاحب جو ہیں سوشل ورکر ہیں جناب عالی، اور سرکاری ملازمت بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے علم و ادب کے شہدائی ہے۔ دیکھتے ہیں جی کہ کیا لے کے آئے ہیں۔ اعجاز بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کیا کنٹیسٹ کریں گے؟ جی اعجاز بھائی ویلکم ویلکم جی۔ شخصیت ہے، واو۔ تو جس شخصیت کو پوچھے کیا وہ زندہ ہیں؟ نہیں۔ اوہ، اگر یہ شخصیت جو ہے یہ کسی مرد کی شخصیت جی مرد، تو ایک مرد، ایک زندہ نہ رہنے والے مرد، تو ان کے انتقال کو کیا 50 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے؟ کم ہوا ہے، تو کیا 20 سال سے زیادہ ہوا ہے؟ اس سے بھی کم ہے۔ اوہ اچھا، چلیے تو شعبے کا تعین کر لیتے ہیں۔ تو جس شخصیت کو آپ نے بوجھا ہے تو کیا یہ شوبز کی کوئی شخصیت ہے؟ جی جی، شوبز کی کوئی شخصیت ہے۔ اگر شوبز کی کوئی شخصیت ہے تو ان معنوں میں اور کم ہوا ہے، تو کیا اس کا تعلق پشاور شہر سے ہے؟ شخصیت کا تعلق جی نہیں۔ اچھا، شخصیت کا تعلق پشاور سے نہیں ہے۔ ایک ایسا مرد جو کہ 30 سال سے 20 سال سے کم عرصہ ہوا ہے ان کی وفات کو، شوبز سے وہ متعلق رہا ہے، تو پاکستان ٹیلی ویژن کی کوئی شخصیت؟ نہیں۔ شوبز، فلم کی انڈسٹری کی کوئی شخصیت؟ تو کیا پاکستان فلم انڈسٹری، لالی ووڈ کی کوئی شخصیت؟ جی جی۔ اچھا، پاکستان فلم انڈسٹری کی ایک ایسی شخصیت جو کے پی سے متعلق 10 سال میں ان کا انتقال ہوا ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن سے متعلق نہیں ہیں، تو کیا وہ فلموں میں بطور اداکار؟ جی اداکار، بطور اداکار رہے ہیں، اور آپ نے کہا پشاور سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے، پشاور سے ان کا تعلق نہیں ہے، اداکار رہے ہیں، اور کم عرصہ ہوا ہے ان کی وفات کو۔ اور تو فلموں میں اداکاری اگر ان کا شعبہ رہا ہے تو کیا وہ بطور ہیرو اپنا رول پلے کرتے رہے ہیں؟ بطور ہیرو وہ اپنا رول پلے کرتے رہے ہیں۔ اچھا، اور 20 سال کے آس پاس، بلکہ اس سے بھی کم عرصہ ان کی وفات کا ہوا ہے پاکستان فلم انڈسٹری میں بطور ہیرو۔ لیکن اس کے علاقے کا تعین نہیں ہے؟ جی سوات سے ہے۔ سوات سے تعلق نہیں ہے؟ ہے جی۔ تو کیا وہ پشتو فلم؟ ہاں وہ تو آسان ہے پھر، زبردستی ہے۔ علاقے کا تعین ضروری ہے۔ جی اچھا، یہ سواد کے ساتھ ہی بدر منیر ان کا بیسیکلی تعلق؟ ہاں، ہمیں اس راستے سے آنا تھا کہ پشتو فلموں کے ہیں تو پھر آسان ہو جاتا۔ صحیح ہے جی، بالکل جی، آڈینس تک زیادہ معلومات پہنچانا ہوتی ہے۔ صحیح ہے جی، بالکل۔ اچھا اعجاز بھائی، کیا بدر منیر کی کیا کوالٹی تھی جس نے آپ کو انسپائر کیا اور آپ نے آج ان کو ایز اے مطلب ہیرو یا مطلب شخصیت بوجھایا؟ دیکھیں، بدر منیر صاحب نے فلموں میں اپنا بہت مقام بنایا، خاص کر پشتو فلموں میں۔ کوئی ڈائلاگ یاد ہے ان کا؟ نہیں، ڈائلاگ تو یاد نہیں، لیکن شروع میں چھوٹے موٹے رولوں میں آتے رہے ہیں۔ اچھا، اور بہت عاجز سے بندے تھے۔ اچھا، ہاں، اور اس حوالے سے پشتو کے لیجنڈ ہیں۔ اور انہوں نے ہم جی، اس کے والد کیا؟ نہیں، میں ان کے والد تو کوئی مذہبی شخصیت تھے غالباً۔ پیش امام تھے۔ ہاں، پیش امام تھے۔ ہاں جی، مزید آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی، بدر منیر ظاہر ہے کہ فلم انڈسٹری میں اچانک ہی وہ آیا اس حوالے سے کہ وہ فلم انڈسٹری میں تو تھا، وہ عید مراد کے ساتھ وہ بطور گارڈ اور بطور ڈرائیور اور اس طرح کام کرتا رہا ہے، اور پھر اچانک ایک آدھ فلم میں بھی اس نے کام کیا، اور پھر یہ پشتو فلموں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر یہ فلم یوسف خان شیروانو جب بننا شروع ہو گئی تو ظاہر ہے کہ ایک ہی ان کو پٹھان نظر آیا تھا۔ اپنے ڈائلاگ کی بات کی، اس کے ڈائلاگ ڈیلیوری بہت ہی خوبصورت تھی، اور وہ ایک خاص انگ تھا اس کی ڈائلاگ کا۔ مثلاً کوئی فلم اس کی اوربل فلم میں مجھے اس کا ایک ڈائلاگ بہت اچھا لگتا تھا کہ جس وقت یہ ایک ڈین میں ہوتے ہیں، یہ سارے جو ڈاکو شاکو ہوتے ہیں وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں،
تو کوئی مخبر جو ہے تو ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے، تو وہ ادھر آتا ہے تو بڑا عجیب سی ان کی حالت ہوتی ہے، تو وہ آ کر ان کو کہانی سناتا ہے کہ یار میرے ساتھ بہت زیادتی کی کسی نے، تو میں آپ لوگوں سے یعنی ہیلپ لینے کے لیے آیا ہوں. تو انفیکٹ وہ ہوتا پولیس کا ہی ورکر ہے. تو اس میں وہ جب وہ بتاتے ہیں تو نعمت سرحدی بہت بڑا اداکار وہ بھی تھا، تو نعمت سرحدی اس سے پشتو میں مجھے کہنا پڑے گا، تو اس سے پشتو میں جب وہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا، یہ کہانی سناتا ہے، تو وہ اسے پشتو میں کہتا ہے کہ تاج خدیو ہوئی، یعنی تم قسم کھاؤ کہ تم سچ کہہ رہے ہو، تاج خدیو ہوئی ایسا ہوا ہے، یعنی تم اللہ سمجھے تم نے واقعی سچ کہہ رہے ہو. تو اس کے جواب میں جو بدر منیر اس کو یوں کر کے گردن ٹیڑھی کر کے وہ ڈائلاگ بولتا تھا، تو اس وقت اس کو جواب دیتا ہے کہتے خدے والدین دل تر آگے لیتے اس کو تھوڑا ایسا خوبصورت اور ایسا کہتا تھا خدے والد تو خدے تو منتظر. اچھا جی، اس کو ناظرین کے لیے ذرا اردو میں بھی کہہ دیں نا کہ وہ جیسے کہ اب ایسے کہ اب یہ تو اس کا ترجمہ تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم پشتو میں جو ہمارا روزمرہ ہے وہ ظاہر اردو کے روزمرہ سے بالکل ہی مختلف ہے. تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ یار تو جو کچھ کہہ رہا ہے کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا تجھے اللہ مارے کہ تجھے غلط کہہ رہا ہو. تو اس نے کہا اللہ نے مارا ہے تو یہاں ہے. تو اس کی وجہ سے تو اس کا یہ ایک خاص ٹائم تھا. اچھا اس کا میں نے یہاں نشتر ہال میں اس کو انٹرویو کیا تھا حال ہی میں، اس کے ساتھ میرے 2-3 شوز ہوئے تھے اس کے ساتھ نصرت کے ساتھ. تو بدر منیر بیوہ بندہ تھا، بہت ہی واقعی یہ جیسے بتایا اعجاز نے کہ وہ بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ سب کچھ کے باوجود کہ وہ مطلب ہے کہ فرسٹ فلموں کا دلیپ کمار اور محمد علی اور کن کے ساتھ ان کو رکھا جاتا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جب وہ فلم انڈسٹری میں زوال آنا شروع ہو گیا تو اس وقت کوئی اچھی فلمیں نہیں بن رہی تھیں ہماری یہاں کی ثقافت کے ساتھ زیادہ. ویسے فلموں کو تعلق ایسا زیادہ ہوتا بھی نہیں ہے، پنجاب میں کون سا ایسا ہوتا ہے کہ پشتو کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ بات زیادہ ابھر کر سامنے آ گئی تھی. تو یاسمین خان کے ساتھ ان کو پسند کیا گیا تھا بہت زیادہ، اور ان کے جو کو سٹار تھے تو ان میں آصف خان بھی تھا، امان بھی تھا، اور ان کی جو زیادہ اچھی فلم تھی وہ دیدن اور بل. یوسف خان شہربانو کا یہ حوالہ تھا کہ وہ ایک لحاظ سے نئے دور کی پہلی فلم تو انڈیا میں بھی بنی تھی لیلا مجنون کے نام سے، وہ فلاپ ہو گئی. پھر کراچی میں ایک فلم بنی تھی، وہ پشتو کی پہلی فلم تھی پاکستان کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، اس کا نام تھا کلا خزاں کلا بہار. تو وہ بھی بہت خوب. حمزہ چنواری صاحب بھی ان دنوں ان چکروں میں رہتے تھے جو بعد میں بڑے شاعر تھے. لیکن یہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور پھر لاہور سے اس کی ابتدا ہوئی اور یوسف خان شہربانو کے بعد پھر ایک لائن لگ گئی اور مسلسل. تو اتنی زیادہ فلموں میں اس نے کام کیا کہ حیرانی ہوتی تھی کہ یہ اور ہر ایک میں بڑا فٹ بیٹھتا تھا اور بہت پسندیدہ ہیرو رہا ہے. صحیح جی، زبردست ہے جی، زبردست. بہت شکریہ اجاز، آپ نے بڑا اچھا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ ابھی تک کسی نے کیوں نہیں، یہ تو بہت ہی ایک پرامننٹ انڈسٹری کا، ابھی ہمارے بہت سارے پروگرام باقی ہیں، بڑی اچھی مطلب بات ہے کہ انہوں نے اس کو لیا ہے. اور صحیح ہے، بلکہ ان کو ہم پشتو کے سپر اسٹار کہہ سکتے ہیں. سپر اسٹار تھے. اچھا بڑا اچھا صحیح ہے، سپر اسٹار تھے. اچھا پھر اس نے بعد میں دلیپ جس کا ملازم تھا وحید مراد، پھر وحید مراد کو اس نے سپورٹ کیا بعد میں جب وحید مراد کو زوال آ گیا تھا. ہاں، اور ان کو ایک فلم میں بھی لے کر آئے، مطلب یہ اور کافی سپورٹ کیا. اردو فلموں میں بھی کام کیا. ان کی بڑی اچھی فلم تھی جہاں برف گرتی ہے. اچھا. پھر ناوید ایوشبی کا جو اردو ورژن تھا دلہن ایک رات کی، تو یہ اس طرح تو یہ جہاں برف گرتی ہے اس فلم میں، اور اس کا رول بالکل اسی طرح تھا جس طرح دا ٹریپ میں اولاؤڈ کا کردار تھا نا، اولاؤڈ ریڈ کا ایگزیکٹلی اسی کو اس نے کاپی کیا تھا، جس کی وحشی یا تہذیب کے نام سے بھی اردو میں بھی فلمیں بنی تھی. اور یہ لگتا بھی اسی کی طرح تھا، اولاؤڈ ریڈ کی طرح لگتا تھا، بہت زبردست اداکار تھا. صحیح جی، بہت شکریہ جی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اجاز بھائی آپ کا شکریہ، ہمارے ماہرین اجاز صاحب، پروفیسر ناصر سعید صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارا سبلائم کسوٹی جو ہے اس میں سن آف دا سائلز جو ہے ہمارے کے پی کے سے تعلق رکھنے والے جتنی بھی شخصیات ہیں یا مقامات ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے حوالے سے انفارمیشن، جیسے بدر منیر کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کا تعلق سوات سے تھا، مذہبی گھرانے سے تھا اور ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، وحید مراد کے ڈرائیور تھے، یا ان
کے کوئی ملازم تھے اور پھر اس سے ہوتے ہوتے سپر سٹار بن گئے. تو ایسی خوبصورت شخصیات کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. آپ ہمارا ساتھ ضرور دیں جناب اور فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. سبلائم کسوٹی دیکھتے رہیے. اپنے میزبان ملک ارشد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.